بے شک قرآن مجید کے ایک ایک حرف میں شفا ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ جب بھی کوئی مسلمان بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے سورہ رحمان سننے اور پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سورہ رحمان کی افادیت کیا ہے اور اس کا خلاصہ کیا ہے؟ آئیے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ آپ نے قرآن مجید کی سورہ رحمان میں اس آیت کو پڑھا ہوگا جس میں اللہ باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ آیت سورہ رحمان میں 31 مرتبہ آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اپنی اقسام و انواع کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور ہر نعمت یا چند نعمتوں کے ذکر کے بعد یہ استفسار فرمایا ہے۔ حتیٰ کہ میدان حشر کی ہولناکیوں اور جہنم کے عذاب کے بعد بھی یہ استفسار فرمایا ہے، جس کا مطلب ہے کہ امور آخرت کی یاد دہانی بھی نعمت عظیمہ ہے، تاکہ بچنے والے اس سے بچنے کی سعی کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کم و بیش 18,000 مخلوقات میں 3 مخلوقات ایسی ہیں جن میں سب سے پہلے فرشتوں کا نام آتا ہے، دوسرے نمبر پر جانوروں کا نام، اور تیسرے نمبر پر ہم انسانوں کا۔ اب ذرا غور کیجئے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور منشا کہ اس نے فرشتوں کو عقل و شعور سے تو نوازا لیکن نفس نہیں دیا، یعنی خواہش یا تمنا جیسی کوئی صنف ان کے اندر نہیں، جبکہ جانوروں کو اس مالک و مولا نے نفس تو دے دیا لیکن عقل و شعور جیسی نعمت ادا نہیں کی۔ وہ بیچ بازار میں چلتے پھرتے روڈ گندا کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس عقل و شعور نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو عقل و شعور جیسی نعمت کے ساتھ ساتھ نفس بھی عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ نعمتیں دے کر اپنی تمام مخلوقات میں افضل و اعلیٰ بنا دیا، یعنی اشرف المخلوقات بنا دیا، جس کی وجہ سے ہمیں اشرف المخلوقات کا مرتبہ عطا کر دیا گیا۔ اس خالق و مالک کی ان نعمتوں کا جو اس نے ہم کو عطا کی ہیں شمار کرنا بھی چاہیے تو نہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ جیسے میرے رب نے قرآن مجید کی سورہ نحل کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمیں بے شمار ایسی ویڈیوز نظر آتی ہیں جو دنیا کے کونے کونے سے لوگ محنت کر کے اپلوڈ کرتے ہیں، جن میں ہمیں لوگوں کے بارے میں دکھایا اور بتایا جاتا ہے جنہیں عجیب و غریب مخلوق کا نام دیا گیا ہوتا ہے، اور وہ واقعی ایسی ہی ہوتی ہیں۔ ان ویڈیوز میں کوئی پیدائشی طور پر دونوں ٹانگوں سے معذور ہوتا ہے تو کسی کے 2 یا 1 ہاتھ نہیں ہوتا، کوئی پیدائشی طور پر نابینا ہے یا کوئی حادثاتی طور پر کسی معذوری کا شکار نظر آتا ہے، تو کوئی ایسے جڑواں ہوتے ہیں جن کا جسم تو ایک ہوتا ہے لیکن منہ علیحدہ علیحدہ، اور اکثر ہمارے ارد گرد بھی ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اگر ان تمام لوگوں کو دیکھنے کے بعد ہم اپنے آپ پر نظر دوڑاتے ہیں کہ ہم چل پھر بھی رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، دوڑ بھی لگا سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مکمل جسم کے ساتھ اور مکمل اعضاء کے ساتھ رکھا ہوا ہے، تو کیا اس خالق و مالک کا شکر ادا کرنے کا دل نہیں چاہتا؟ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ قدرت کو اگر دیکھنا ہو تو اپنے آپ کو دیکھیے۔ جسم کے ہر اعضاء کی اپنی ہی ایک ترتیب ہوتی ہے، یعنی قدرت کا یہ کمال ہے کہ ہاتھ کی جگہ پاؤں نہیں ہے اور پاؤں کی جگہ ہاتھ، بلکہ ہر عضو کو اس رب نے اپنی مطلوبہ جگہ پر فکس کیا ہوا ہے۔ یہ اس کی نعمت نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اس رب کی عطا ہے۔ اس زمانہ دنیا کا ہر کامیاب انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی کامیابی کے پیچھے اس کی محنت اور قابلیت ہی کار فرما ہے، جس کی وجہ سے وہ کامیاب انسان بن سکا، جبکہ یہ اس کی بھول ہے۔ اگر اللہ رب الکائنات کی مرضی اور منشا اور مصلحت شامل نہ ہو تو وہ کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک تو اس حال کے کائنات کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، دوسرا احسان یہ ہے کہ اس نے ایک اہل ایمان مسلمان کے گھر میں ہمیں پیدا کیا، اور تیسرا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں 1,24,000 انبیاء میں سے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ اتنی ساری نعمتیں ایک ساتھ ہمیں جب میسر ہو جائیں تو کیا اس رب کریم کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ ساری مہربانیاں اور ساری نعمتیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے ہی ہیں، اور انہی کی بدولت ہمیں اس رب العالمین نے اس قدر نوازا ہوا ہے۔
کہ ہم اپنی اس عارضی زندگیوں کو اچھی طرح سے گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے اماں حوا کو بھیجا، پھر ان سے نسل انسانی آگے بڑھی۔ انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، بزرگان دین، اولیاء کرام اور حادثہ مقرب بندے اس دنیا میں آئے، اور پھر اسی نسل سے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اب یہ سب اس پروردگار کی نعمتیں نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ ماں کے پیٹ میں ایک نطفہ سے داخل ہو کر پوری انسانی شکل میں ڈالنا اور پھر مقررہ وقت پر اس دنیا میں خوبصورت انسانی روپ میں مکمل اعضاء کے ساتھ لانا، یہ اس رب کی نعمت نہیں تو کیا ہے؟ دنیا کی خوبصورتی اور رنگینی کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی نعمت، بات کرنے کے لیے بولنے کی نعمت، کام کرنے کے لیے ہاتھوں کی نعمت، چلنے پھرنے کے لیے پاؤں کی نعمت، کیا سب نعمتیں ہمارے لیے نہیں ہیں؟ اس خالق کائنات کی طرف سے جو نعمتیں ہمیں عطا ہوتی ہیں، ان کے صحیح یا غلط استعمال کا اختیار ہمارے اپنے پاس ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اس کا استعمال اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق کیا تو وہ ہمارے لیے نعمت ہے، اور اگر اس کے حکم کے برخلاف استعمال کیا تو وہ ہمارے لیے زحمت بن جائے گی۔ زندگی کی بگ دوڑ میں اتنے مصروف نہ ہو کہ ہم اللہ رب العزت کے حکم کی پیروی کرنا ہی چھوڑ دیں، اور یہ باغ دوڑ ہم صرف رزق کی خاطر کرتے ہیں، جبکہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ رزق کی تلاش میں زیادہ آگے نہ جاؤ، یہ رب کی ذمہ داری ہے، تم صرف آخرت کی فکر کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہمیں اس مالک و مولا نے جو بھی عطا کیا ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ، اس کی نعمت سمجھ کر اس کا شکر ادا کریں، کیونکہ اگر ہم نے اپنے ہر عمل سے صرف اسی کو راضی کرنا ہے تاکہ ہماری یہ عارضی دنیا اور ہمیشہ قائم رہنے والی آخرت کی دنیا دونوں سنور جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر وقت اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے، اور ہم سے وہ کام لے جس میں اس کی رضامندی ہو اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہو۔ آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی اہم موضوع آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔